قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه جاءت إحداهما تمشي على استحياء وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ 14 فروری کو مغربی دنیا میں اور خصوصاً دیکھتے ہیں ہندوستان وغیرہ میں ویلنٹائن ڈے منایا گیا۔ ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14-13 تاریخ کی جب رات ختم ہوتی ہے، رات میں 12 بجے جو لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں اور بے حیا ہوتے ہیں، خصوصاً انگریزی میں تعلیم یافتہ طبقہ، ویلنٹائن ڈے جس کو عاشقوں کا دن کہا جاتا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء نے اپنے دروس میں، خطبات میں کئی باتیں جو ہے آپ کے سامنے بتائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عاشقوں کا دن جو مناتے ہیں، خصوصاً کالجوں میں پڑھنے والے اور اسی طریقے سے بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں عشق کے نام سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیا کی کمی سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم حیا سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، شرم و حیا کس کو کہتے ہیں؟ آج تک ہم نے اس کو محسوس تو کیا ہوگا، مگر اس کی تعریف کی علامہ نووی رحمہ اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ شرم و حیا سے مراد وہ صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر نہیں، ہر مومن کے اندر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زیرو کے اندر مکمل طور پر یہ حیا کا مادہ رکھا ہے۔ اگر آپ جانوروں میں حیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بلی کو دیکھ لو، جب وہ قضائے حاجت کرتی ہے تو گڑھا کھودتی ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وہ گڑھے میں جو ہے قضائے حاجت کر کے مٹی ڈال کے بند کر کے وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں حیا کا یہ مادہ رکھا ہے۔ معزز حاضرین، گفتگو کے شروع میں ہم نے ایک آیت پڑھی، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن مدین گئے تھے، سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے۔ گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ایک کنویں کے پاس کھڑے ہیں، اور کنویں کے اوپر ایسا ڈھکن رکھا ہوا ہے جس کو بڑے لوگ ہی ہٹا سکتے ہیں۔ تو جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا، ما خطبکما، کیوں یہاں ٹھہری ہو؟ تو کیا کہنے لگے، اصل میں ہمارا باپ بوڑھا ہے، گھر میں پانی لانے والے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، وہ ڈھکن ایسا ہے جو ہم سے ہٹایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈھکن کو ہٹایا، پانی پلا دیا، وہ لڑکیاں اپنے جو ہے پانی لے کر گھر کو چلے گئیں۔ باپ کے پاس جانے کے بعد وہ جو ان دونوں لڑکیوں نے اپنے باپ سے کہا، وہاں ایک طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، ایک آدمی نے ہم کو پانی پلایا اور ہمارے جو ہے پانی کے بنگیوں کو اس نے بھرا ہے۔ تو کیا کہنے لگیں، اس کو کیا کرو، اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لو۔ یہ بیٹی اور باپ کے درمیان میں گفتگو ہوئی، لہٰذا وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے چلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ نے کہا وہ لڑکی شرم سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حیا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بیوی بننے والی جو لڑکی تھی، اس کے اندر بھی حیا تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آج کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب وہ چل کر آ رہی تھی تو اس کے چلنے میں بھی حیا تھی، اور اس نے سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا کر رکھا تھا۔ معزز حاضرین، یہ حیا کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ثابت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثال دے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما فوقہا،
اور جب حضرت زینب کا ولیمہ، غور سنیے، زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ جب حضرات صحابہ کرام زینب کے ولیمے کو کھا کر جو ہے جب واپس جانا تھا، ایک جگہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ اصل میں بات یہ ہے، نبی تم کو اس بات سے شرماتا ہے کہ مڑ کر چلے جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر دعوت میں کچھ لوگ آتے ہیں، اگر وہ بیٹھ کر کھانے کے بعد بات کرتے ہیں تو ہم ان کو جاؤ تو نہیں بول سکتے، نبی کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی شرما سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کی صفت کے لیے دلیل ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، یہ دعا آپ کے ذہن میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ فرمایا تمہارا رب حیا کرنے والا بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ بندے کے بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیا کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا شرم و حیا رکھنے والا ہے، شرم و حیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو ناپسندیدہ مقامات کو چھپا کر نہائے۔ ایک مسئلہ ہے، کیا آدمی ننگا نہا سکتا ہے؟ بخاری میں باب ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو ننگا نہا سکتے ہیں، مگر ابو داؤد کی حدیث میں معلوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی انڈر ویئر پہن کر، اس طریقے سے عورت بھی اگر نہاتی ہے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپا کر نہائے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیا کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیا ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے مکمل طور پر شرماتا ہے، اور شرم و حیا کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی شریعتوں میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ کہا کہ تمام نبیوں کی تعلیمات میں مشترکہ طور پر یہ تھا اگر تمہارے اندر حیا نہ ہو جو چاہے کر سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جب بندے کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بیکار کاموں سے روک کر رکھتا ہے، جب اس کے اندر حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ پوچھیں گے یہ شرم و حیا کب سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ شرم و حیا سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے فرشتوں میں۔ فرشتے بھی اللہ سے بہت شرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے شرم و حیا کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے پرانی ہے؟ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھو، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے قصے کو قرآن میں 7 جگہ ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم کو، حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین کے قول کے مطابق نورانی لباس پہنا کر جنت میں رکھا، اتنی عزت دیا، اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ مگر ہوا کیا؟ شیطان آ کر آدم کا دماغ خراب کریا، بولا جاؤ اگر وہ پھل کھا لو گے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ دونوں جیسے ہی پھل کھانے چلے گئے آدم و حوا، ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی درخت کا پھل کھائے اس گناہ کی پاداش میں جنت کے نورانی لباس سے محروم کر دیے گئے، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہونے لگیں۔ مگر اللہ نے آدم کے اندر فطری طور پر حیا رکھی تھی، حضرت حوا کے اندر بھی فطری طور پر حیا رکھی تھی، فوراً کیا کرنے لگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے درخت، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو مکمل طور پر چھپانے لگے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آدم کے اندر جو حیا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے آدم کے بیٹوں کے اندر فطری طور پر حیا رہے گی۔ یہ حوا کے اندر جیسے حیا تھی ویسے حوا کی ہر بیٹی کے اندر، اگرچہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے اندر حیا ضرور رہے گی۔ معزز حاضرین، حیا کی اور شرم کی اگر اہمیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو نبیوں میں پیدا فرمایا۔ ایک واقعہ
آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے شرم و حیا کے مالک تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل بہت ستائے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا بولے؟ ان کی شرمگاہ میں بیماری ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی بولنے لگے ان کو کوڑ کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا، ہم نے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا، ہر نبی کو ہم نے تمام بیماریوں سے پاک رکھا اور ان کے جسم کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری کی روایت، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ بڑے حیادار تھے۔ ان کے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ کے جسم کا رتی برابر بھی حصہ ظاہر نہیں ہوتا تھا لوگوں کے سامنے، اتنے حیا والے۔ جب بنی اسرائیل نے ان کے اوپر الزام رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو بے عیب بتانا چاہتا تھا۔ ہوا ایسا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو پتھر پر رکھ کر، غور سے سنیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر نہا رہے تھے، ننگے نہا رہے تھے۔ نہا کر ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھروں پر رکھے ہوئے کپڑوں کو اٹھانا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کس کو؟ پتھر کو، اے پتھر تو کپڑے لے کے بھاگ۔ تو فوراً وہ پتھر کیا ہوا؟ کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیا کے مالک تھے، بڑی شرم تھی، جسم کا رتی برابر بھی حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پکارنے لگے، اے میرے پتھر، اے میرے پتھر، میرے کپڑے لوٹا دے، کپڑے لوٹا دے۔ بھاگ کر گئے۔ بھاگ کر کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے آسمان سے موسیٰ کو پیدا کر کے بغیر عیب کے ان کو پیدا کیا، تم ان کی شرمگاہ میں فلاں فلاں بیماری پر عیب رکھتے ہو۔ اب دیکھ لو موسیٰ کے سر کے تالو سے لے کر تلوے تک دیکھ لو، موسیٰ کے اندر رتی برابر بھی جو ہے عیب نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ان اخلاق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پتھر اللہ کے حکم سے رکا، کپڑے اٹھا لیے اور پتھر کو 5 مرتبہ مارے، اے پتھر تو نے میرے کپڑے کیوں اٹھائے؟ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اندر یہ شرم رکھی تھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کم حیا نہیں تھی۔ جیسے آپ تمام نبیوں کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اچھے اخلاق تھے وہ پورے اخلاق ایک ہی نبی میں جمع کر دیے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میریڈ لڑکی سے بھی زیادہ شرماتے تھے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 20-25 سال پہلے اگر گھروں کا ماحول دیکھیں گے آپ، اگر گھر میں لڑکی کو دیکھنے آتے بڑا تو رونا شروع ہو جاتا، اور دیکھ کر چلے گئے، میں نے انگیجمنٹ ہو گیا تو انہیں کس سے بھی بات ہی نہیں کرتی، شرمائے۔ آج ماحول ویسا نہیں رہا، بلکہ دلہن خود فون کر کے بولتے ہیں میری شادی فکس ہو گئی ہے۔ آج کا ماحول یہ 20-25 سال کا ماحول کا دیکھو، حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ شرماتے تھے۔ اسلام کے ان اخلاق پر قربان جاؤ، لڑکی کو جا کے دیکھ لیے، لڑکی پسند نہ گئی، اس کا زبان سے میں راضی ہوں بول کے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نبی نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انمیرڈ لڑکی کو شرم آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی قربانی دی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چھٹے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ امت پر 50 نمازوں کو فرض قرار دیتا ہے۔ راستے میں موسیٰ ملتے ہیں، بولتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ کے پاس جاؤ ذرا کم کر لے آؤ۔ اس امت کی خاطر یہ نبی اللہ کے پاس 9 مرتبہ جاتا ہے، 5 9 45 9 مرتبہ گھومتے، اللہ کے نبی ہر مرتبہ جاتے 5 نمازیں کم ہو جاتی۔ جب 5 نمازیں تھیں، اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے تو موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جاؤ اپنے رب کے پاس اور شارٹ کر کے لا لو۔ اس وقت حیا کے پیکر مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے موسیٰ اللہ کے پاس جانے مجھے شرم آتی۔ یہی شرم ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے جب بھی خطیب ممبر پر کھڑے ہوتا ہے اس کو بھی حیا کے ساتھ ہی گفتگو کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے کچھ علماء کو، کچھ خطبہ کو ایسے انداز سے گفتگو کرتے رہتے پوری پبلک ہنستی رہتی ہے،
یہ ممبر جو ہوتا ہے یہاں کھڑے ہو کر انسان بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جس کے اندر شائستگی ہو، ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جس کے اندر مکمل طور پر حیا کا پیکر مجسم ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ، دیکھیے گفتگو کا انداز، پوچھتی یا رسول اللہ میں حیض سے پاک ہوئی تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاں سے حیض آتا ہے وہاں خوشبو رکھ لو۔ اللہ کے نبی ایسے ہی فرماتے۔ وہ عورت اور پوچھتی جا رہی ہے، مگر قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، حالانکہ آپ نبی تھے، شارع تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، لیکن لوگوں کو مسائل بتانے میں بھی آپ کے اندر حیا تھی۔ جب وہ عورت بار بار پیریڈ اور حیض کے بارے میں پوچھنے لگی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فستر وجہہ بطرف ثوبہ، جب اللہ کے نبی کو اس عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے شرم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ اپنے منہ پر رکھ لیا اور کہا جب میں تم کو سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عائشہ اور ام سلمہ کے پاس جا کر مکمل طور پر سمجھ جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے عالم جو بھی امت کی رہنمائی کرتا ہے اس کے الفاظ میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ میں اسی بنگلور شہر کی بات کروں، بعض تو خطبہ ایسے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور جہاں ہنساتے ہیں وہاں تو مسجدیں 11:30 بجے ہی مکمل طور پر بھر جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، طالب علم کو اور خطیب کو کبھی شائستہ حیا والی زبان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا کے مدینے کے پورے معاشرے کو زہر آلود کیا گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوئے۔ آپ مدینے میں ہر ایک سے پوچھتے اے لوگو تم نے کیا کبھی عائشہ کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے؟ سارے لوگ کہتے یا رسول اللہ کچھ بھی برائی نہیں دیکھی ہے، برائی صرف اتنی تھی، کیا تکلیف تھی؟ عائشہ اتنی بھولی تھی، آٹا کلاتی رکھتی بکریاں کھا کر چلی جاتی، بس اتنے ہی وہ مکمل طور پر بھولی تھی۔ اور معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، فعل میں، گفتار میں، کردار میں، حرکات و سکنات میں، آپ کے چلنے میں بھی حیا تھی۔ جب اللہ کے نبی چلتے تو اس سے بھی حیا ٹپکتی تھی۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کے دربار میں زنا کا اعتراف کرنے والے کئی لوگ آئے، اس میں سے ماعز بھی آئے، اس میں غامدیہ بھی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کیا تم نے اپنی شرمگاہ فلاں عورت کی شرمگاہ میں داخل کی؟ یہ الفاظ حدیث میں کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا اعتراف کرنے والوں کے ساتھ بھی حیا سے مکمل طور پر بات کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے حیا کے 3 درجے بتائے۔ شرم و حیا کیسی ہوتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حیا کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، حیا کا تعلق لوگوں سے ہے؟ یاد رکھیے شرم و حیا کا سب سے پہلا اسٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے حیا کا دوسرا جو یہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ حیا کرنا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا۔ مسجد کو آئے گاڑی برابر پارک کرنا، اگر مسجد کے گیٹ کے سامنے لا کر رکھے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تکلیف دینا بھی مکمل طور پر یہ بے حیائی میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حیا کی جو تیسری قسم ہے اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کے حیا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حلال بات کرے، صحیح بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ کیا ہوتا ہے عموماً جب بھی منہ کھولتے ہیں فلم ستاروں کے بارے میں گفتگو، جب بھی منہ کھولتے ہیں کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو، میں سمجھتا ہوں یہ بے حیائی ہے۔ آپ منہ کھولے تو اللہ کی تعریف کرو، منہ کھولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو، اگر منہ کھولے تو صحابہ کا ذکر کرو۔ جو لوگ اپنا پیٹ جو ہے حرام سے پالتے ہیں اور اپنا جسم کا دھندا کرتے ہیں
ایسے لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا بار بار ذکر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کو حلال رزق سے بھرے، پیٹ کو حرام رزق سے بھرنا یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے۔ معزز حاضرین، ان تین قسموں کو ذکر کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے ساتھ بھی شرم کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ بھی شرم کرتا رہا، اپنے نفس سے بھی شرم کرتا رہا، اس کے اندر خیر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ ہر دین کے لیے اخلاق ہوتے ہیں، اسلام کا سب سے بہترین اخلاق جو ہے حیا ہے، اور حیا خیر ہی خیر ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر مکمل طور بھلائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو، ایمان کے 72 برانچز ہیں۔ ایمان کتنے برانچز ہیں؟ 72 برانچز ہیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے کم ہے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 8 برانچز نہیں گنائے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں کہا حیا بھی مکمل طور پر ایمان کا ایک جز ہے۔ معزز حاضرین، حیا جس کے اندر آتی ہے اس کے اندر ساری بھلائی آ جاتی ہے۔ معاشرے میں خود دیکھیں گے آپ، جس کے اندر شرم و حیا ہے لوگ اس سے زیادہ ملتے ہیں، جو آدمی بے حیا ہوتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اس کے اندر زینت آ جاتی ہے۔ اور ایمان و حیا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان آپس میں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ جیسے یہ کپڑا خریدنے جاتے آپ، اس میں پوچھتے رنگ چلے جاتا ہے کیا، تو کپڑا رنگ جیسے کپڑے کو نہیں چھوڑتا، ویسے ایمان حیا کو نہیں چھوڑتا۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ، آج ہمارے نوجوانوں میں ایمان نہیں تو حیا کہاں سے آئے گی؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاحوں نے ہمارے نوجوانوں کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے۔ اگر ایمان اٹھ جائے تو مکمل طور پر حیا کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو آج بھی دیکھیں گے آپ، کچھ غیر مسلموں کو احرام کی شکل میں پجاری جو ہوتا ہے وہ کپڑے پہن لیتا ہے، تو کیا ہے اصل میں؟ یہ اصل میں احرام کی ایک جو ہے ڈپلیکیٹ تصویر نظر آتی ہے ہمیں۔ کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو جاتے، کیا بولتے؟ اصل میں جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ مرد تو مرد، روایتوں میں آتا ہے کہ عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں اتاری، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب نماز کو جاؤ تو کیا کرو؟ بن ٹھن کے جاؤ۔ مردوں سے حکم دیا جا رہا ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 9ویں ہجری میں بھیجا، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اے علی دونوں میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کرو؟ ایک اعلان یہ ہے آج کے بعد کوئی بھی کافر و مشرک حرم میں نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ ہے 9ویں ہجری کے بعد کوئی بھی آدمی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج بھی ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ایسی ٹائٹ جینس پہن لے کہتے سجدہ کرے تو پیچھے کا نظر آتا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر عبادت کر رہے ہیں آپ کے اندر حیا ہونا، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں ساتھ میں حیا نہیں تو اس عبادت کا فائدہ کیا بتائیے؟ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں اور باتیں کہیں۔ اچھا، اللہ کی نبی کے اندر حیا، یہ حیا تو صحابہ کرام کے اندر بھی بہت تھی۔ ہم مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میری امت میں سب سے زیادہ شرمانے والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی خطبہ دینے والا جب حیا کا اگر تذکرہ کرے گا، اگر عثمان کا تذکرہ نہیں کرے گا تو حیا کا موضوع ناقص ہے۔ یہ دیکھو کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ران کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ کی پنڈلی نظر، غور سے سنیے، اللہ کے نبی کی ران نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے عمر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے حضرت عثمان بیٹھے ہیں، نبی کی ران کھلی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا برابر
برابر کر لیا۔ عائشہ دور سے پورا دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کے پاس عثمان بیٹھ کر جب بات کر کر جانے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے حضرت ابو بکر تھے، عمر تھے، وہ دونوں جب بیٹھے تو آپ نے اپنے کپڑے کو برابر نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے ران کو کپڑے سے کیوں مکمل طور پر چھپا لیا تھا؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا کرتے ہوئے کیا کہا؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہا میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان بڑے حیا والے تھے۔ اللہ کی نبی نے عائشہ سے فرمایا، دیکھو اے عائشہ، اگر میری ران کھلی ہوتی نا، حضرت عثمان میرے پاس اپنی ضرورت رکھتے بھی نہیں تھے، آتش نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا رکھنے والے، ابو بکر بھی حیا رکھنے والے، عمر بھی حیا رکھنے والے، اور حیا میں جو سب سے زیادہ کمال جو حاصل تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہوتے، گھر کا دروازہ بھی بند کر کے رہتا تو اپنے کپڑے نہیں اتارتے۔ اللہ اکبر! جس وقت دشمنوں نے گھر بند کر دیا، پانی بند کر دیا، اور جو ہے ایک دروازے سے داخل ہو کر حضرت عثمان کو مارنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان کو شاید یہ معلوم ہو چکا تھا اگر مجھے ماریں گے تو جسم کا حصہ نظر آئے گا، مرنے سے پہلے وہ سرول پہن لیتے ہیں اور قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دشمن جا کے اندر مارتے ہیں مگر ماشاءاللہ جسم کا تھوڑا حصہ بھی مکمل طور پر نظر نہیں آیا۔ اور معزز حاضرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بڑے حیات ہیں۔ یہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی قضاء حاجت کو ٹوائلٹ کو جاتے، کپڑے میں لپٹ کر جاتے اور بولتے، جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے حیا بہت آتی۔ اور آپ دیکھیں گے امت کے طبقے میں قضاء حاجت کو جاتے ہوئے یہ سر ڈھانپنا یہ سنت ہے، لوگ کچھ بولتے ہیں، اللہ کے نبی سے تو اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی قضاء حاجت کو جاتے تو سر ڈھانپ کے جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب نہانا ہوتا تو کیا کرتے؟ دن کے اجالے میں نہیں نہاتے، رات کے تاریکی میں نہاتے، اور ذرہ برابر بھی اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہیں کرتے، بولتے مکمل طور پر مجھے شرم آ رہی۔ اور یہ دیکھو آج کل تو داماد سسر سے ڈائریکٹ جہیز پوچھتا، مگر یہ اخلاق کیا تھے علی رضی اللہ عنہ کے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جانتے ہیں نا، یہ فاطمہ سے شادی کی تھی، ان کو کیا ہے شرمگاہ سے مزی نکلنے کی بیماری تھی، اگر چاہتے تو ڈائریکٹ جا کے سوال کر سکتے تھے، مگر داماد کو اپنے سسر سے بات کرنے میں شرم، حالانکہ چاچا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اتنی شرم اس مسئلے میں مقداد کو بھیجا، کہے جا کر یہ پوچھ کر آؤ، ایک تھرڈ پرسن ہے اس کو شرمگاہ سے مزید پکتی ہے، کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے کا حصہ دھو لو اور وضو کر لو۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شرمایا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے معلوم یہ ہوتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں انسان کو جو شرم ہوتی ہے وہ 10 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! 10 طرح انسان شرماتا ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی حیا کرنے والے تھی، روایتوں میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا لوگوں سے کہہ دیا، دیکھو 2 جگہ حیا کا بڑا خیال کرنا، دن میں مجھے دفن مت کرو، لوگ دیکھ لیں گے، اللہ اکبر، رات میں دفن کرو مجھے، اور بولے یہ بھی دفن کرتے وقت مکمل طور پر پردے کا اہتمام کرو۔ لہذا کیا معلوم ہوا، اگر کسی اجنبی عورت کا جنازہ ہے، اگر کسی اجنبی عورت کا جنازہ ہے، اس کو دفن کیا جا رہا ہے، ہم قبر سے ذرا دور کھڑنا، ہم نے تو عرب میں دیکھا ماشاءاللہ جس وقت وہ عورت کی تدفین ہوتی رہتی ہے پردہ پکڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ، اس طریقے سے مکمل طور پر۔ اور اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ جب طواف کرنے جاتی تو کیا کرتی؟ رات میں جا کے طواف کرتی، کعبۃ اللہ کے قریب جا کر جلدی جلدی طواف کر کے فوراً واپس آ جاتی۔ لوگ پوچھتے کیوں؟ بولتے اگر میں دن میں جاؤں گی تو مردوں سے ٹکرا جاؤں گی، اور جو ہے قریب جا کر اس لیے کرتی ہوں تاکہ یا جو ہے عمرہ کر کے مکمل طور پر واپس آ جاؤں۔ اور معزز حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بڑی فکر تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سودا کو دیکھا۔ سودا رضی اللہ عنہ آپ کی معمر بیوی 60 سال کی، ایک دن وہ اپنے گھر سے قضاء حاجت کے لیے نکل کر جا رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ اور حضرت عمر کا سوچنا کیسا تھا؟ حضرت عمر کی سوچ ایسی، حضرت عمر کے سوچنے کے مطابق آسمان سے کئی آیتیں اتری۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیوی بغیر پردے کے گھومے مجھے پسند نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ کی بیویاں بغیر پردے کے گھومے مجھے پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوچ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے عمر کے سوچ کے مطابق پردے کی آیتیں مکمل طور پر نازل فرمائیں۔ معزز حاضرین، یہ حیا و غیرت تھی۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں ایک محل دیکھا، غور سے ایک محل دیکھا، یہ پوچھا محل کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا یہ محل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی اس محل کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے اوپر، میں نے تمہارا محل دیکھا ہے اوپر۔ تو عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اس محل میں داخل ہوئے آپ؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب میں نے اس محل کو دیکھا تو میں داخل ہو سکتا تھا مگر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا یا رسول اللہ آپ سے ذرا دنیا میں غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حیا کیسے تھی؟ نماز فجر کے لیے آتیں اتنا کنارے چلتی تھیں ان کے اوڑھنیاں دیوار سے لگ کر پھٹ جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو راستے کے بیچ میں چلنا نہیں چاہیے، عورت جب بھی چلے راستے کے کنارے چلے۔ یہی مکمل طور پر حیا کا قصہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھو جب بھی مرد عورت اگر حیا آئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کمرے میں بند تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر برائی کرنے کا ارادہ کیا، دروازے بند کر کے کہنے لگیں اب میں تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ یہ حضرت یوسف کے اندر اخلاص تھا، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اسی وجہ سے دروازے کھول کے باہر آنے لگے۔ وہ پیچھے سے آئیں، پکڑی اور مکمل طور پر شیٹ پھٹ گئیں اور جا کر فوراً اپنے شوہر سے بولنے لگیں یوسف میرے خیانت کرنے والا ہے۔ لہذا کیا معلوم ہوا آج کے نوجوانوں کو بھی اپنے اندر حضرت یوسف جیسی حیا پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اندر مریم جیسی حیا پیدا کرے۔ مریم کون؟ بغیر شوہر کے اللہ نے جو ہے مکمل طور پر اولاد دی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے قریب آئے، یہ جملہ سنیے، جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کو اولاد دینے کے لیے قریب آتے ہیں اس وقت حضرت مریم یہ سمجھتی ہے کوئی برائی کرنے میرے ساتھ آ رہا ہے، تو اس وقت کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو میرے سے دور چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل بولتے اے مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، تم کو ایک پاکیزہ بچہ دینے مکمل طور پر آیا ہوں۔ دیکھو ہمارے اسلاف جب مرتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی۔ اسود ابن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سکرات کی حالت لگ گئی ہے، اچانک رونے لگے، بولے کیوں رو رہے ہو؟ بولتے ہیں کیا ہے اصل میں بات یہ ہے، اصل میں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اور میرے گناہ اتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جب جاؤں گا گناہوں کی وجہ سے جو میری پریشانی ہوگی اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جود و سخا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ حیا کا مادہ مردوں سے بڑھ کر عورتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا حیا یہ عورت کا زیور ہے، ہماری عورت نکلس پہن لیتی ہے، انگوٹھی ڈال لیتی ہے، بڑا ہار ڈال لیتی ہے، سونا پہن لیتی، سمجھتی ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ نہیں، عورت کا سب سے بہترین زیور اس کا نکلس نہیں، اس کا ہار نہیں، وہ جو زیور جو حیا ہے وہ اس کا بڑا بہترین زیور ہوتا ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حیا فطری ہوتی، نیچرل ہوتی ہے، جس کے اندر حیا ہے وہ نیچرل ہے۔ آپ دیکھیں گے خصوصاً بنگلور وغیرہ کے ماحول میں لڑکیاں جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کے نکلتی ہیں، وہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہے اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، بار بار کھینچ رہی ہے۔ یہ وہ بار بار کھینچنے کی وجہ کیا؟ اس کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، اندر سے فطرت کہہ رہی ہے یہ شارٹ ٹی شرٹ پہن کر تم کو نکلنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق
تعلقات کو واضح فرمایا تو وہاں اللہ تبارک کیا کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جب جماع کا ذکر آیا تو وہاں بھی کہا وقد افضى بعضکم الی بعض. احادیث کا مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا، صحابہ کے اصل زندگی کا مطالعہ کریں. حیا رکھنے والوں سے دوستی کریں، جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آج کے نوجوانوں کو دیکھتے آپ کفر میں، بدعت میں، شرک میں، یہ گندگی میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو وہیں اس کے اندر سے بے آزادی ہے. لہٰذا ایمان کی طہارت جب آتی ہے تو حیا اس کے اندر آ جاتی ہے. اور ایک بات بھی ہے، حیا اگر پیدا کرنا ہے تو اپنے دل میں حیا پیدا کرو. جس کے دل میں حیا جتنی ہوگی اتنا ہی حیا اس کے اندر ہوگی. اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے تو وہ حیا پیدا نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے حیا پیدا کر سکتا ہے. اور دل کی بیماریوں سے، گناہوں سے اجتناب، حیا پیدا کرنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت اور حیا میں نبی کو نمونہ بنانا چاہیے. گھر میں حیا کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کے سامنے با حیا بن کر رہیں. کیسے؟ مثلا چھوٹے بچے، بڑے بچے ہوتے ہیں، اگر ماں بھی بچے بھی کپڑے بدلے تو بھی حیا کا بدلنا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا اگر بچے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پاس جانا ہو تو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے لباس میں بھی حیا ہونا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، جب ہم اپنی زندگیوں میں اگر داماد کا انتخاب کرتے تو کیسا کرتے؟ ایک دم داڑھی کٹا ہوا، اس کے پینٹ ٹخنے کے نیچے نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی، دونوں بیٹیوں کو کیسے آدمیوں کو دیا؟ حیا رکھنے والے عثمان کو دیا اور حیا رکھنے والی علی رضی اللہ عنہ کو دیا. تو کیا معلوم ہوا؟ بہو لانا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی حیا ہونا، داماد جو ہے اس کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے. بے حیائی پھیلانے والے اسباب سے مکمل طور پر دور ہونا چاہیے. اس قصے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا گیا آپ جانتے ہیں؟ کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں. عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ کو دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ابو بکر دفن کیا گیا. ابو بکر کے بازو ایک جگہ تھی وہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ مگر عثمان کو دے دیا تھا، حضرت عمر کو دے دیا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، میں اپنے جب کمرے میں رہتی تو پردہ نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو میرے شوہر، ابو بکر تو میرے والد، جب میں دونوں کی خبریں ہوتی تو اپنے گھر میں کھلا رہتی تھیں. لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، قبر کے پاس سے گزرتی تو بھی حیا کرتی. اللہ اکبر. حالانکہ حضرت عمر قبر کے اندر ہیں. اس طریقے سے ہمارے اندر عورتوں میں مکمل طور پر حیا ہونا چاہیے. خواتین میں ایک بات بتانا چاہیں گے، خواتین اپنے بچیوں کو کپڑا پہناتے ہیں تو اس میں بھی حیا کا خیال کرنا چاہیے. آج کل تو ایسے کپڑے پہنے جس کو آستین نہیں ہے، ایسے کپڑے پہنے خواتین جس سے پورا جسم نظر آ رہا ہے اور سامنے کا پورا حصہ نظر آ رہا ہے. ایسے مکمل طور پر نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حیا اگر پیدا کرنا ہے تو جن بچیوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ بھائیوں کی شادی کر کے شادی کرنا یہ کہیں بھی نہیں ہے. لہٰذا شادی میں تاخیر کرنے سے بھی مکمل طور پر حیا آ جاتی، بے حیائی آ جاتی ہے. اگر وقت پر شادی کر دے تو مکمل طور پر حیا پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج کے خطبے میں جو بھی خیر ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیا جیسی عظیم صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے جو ہے مکمل طور پر حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیویوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، اپنے ہر جاننے والوں میں حیا پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.